بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكبير. الله أكبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، ہمارا عنوان گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا: حقیقت اور حسین۔ ویسے تو ان دونوں الفاظ میں ایسی وحدت ہے کہ اب آپ کا دل گواہی دیتا ہوگا، آپ کا ذہن گواہی دیتا ہوگا، آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہوگا، آپ کو کسی ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ حقیقت یعنی حسین، حسین یعنی حقیقت۔ ہاں، یہ ضرور ہے جو لوگ اصلاً منطق قرآنی سے آشنا نہیں ہیں، جو لوگ حکمت الہی سے واقف نہیں ہیں، جو لوگ ذوق ایمانی سے محروم ہیں، ان کے لیے یہ مطالب بہت مشکل ہے۔ ان کے لیے نہ حقیقت روشن ہے، نہ حسین شناختہ شدہ ہے۔ اس عنوان فکر کا جو متن قرآنی میرے سامنے اس وقت ہے وہ ہے سورہ اخلاص، ایک مکمل سورہ۔ میں نے آپ حضرات کے محضر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سورہ اگرچہ بہت مختصر ہے، قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں سے ایک ہے، مگر حقیقت میں عظیم ترین سورہ ہے۔ اب اگر طالب علمانہ انداز سے صرف سورے کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو یہ سورہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے اسی اعتبار سے متعدد نام ذکر کیے گئے ہیں۔
دیکھیے یہ موضوع بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، جو شے جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے نام بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ شے اگر عظیم ہوتی ہے تو نام زیادہ ہوتے ہیں، ایک نام نہیں ہوتا پھر، کیونکہ شے کی عظمت اس کے حجم کی بڑائی سے تھوڑی ہوتی ہے۔ فزیکلی والیوم بڑا ہے کسی چیز کا تو وہ عظیم ہے، تو پھر سب سے بڑی عظیم چیز تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ آپ نے ٹھیک ہی مثال دی کہ کسی شے کے حجم یا والیوم کی بڑائی سے عظمت نہیں ہوتی، عظمت کا معیار کچھ اور ہے۔ تو اس اعتبار سے جو شے عظیم ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اوصاف ہوتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ مؤثرات ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی عظمت، اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد ہوتے ہیں، اس کے زیادہ سے زیادہ فیوز ہوتے ہیں، تب وہ چیز عظیم کہلاتی ہے، اور جتنی عظیم ہوتی ہے اتنے ہی اس کے نام ہوتے ہیں۔ اور پرانی مثال ہے حضرت حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے عظیم ہے، بلکہ وہی عظیم ہے۔ یہ کہنا کہ وہ سب سے عظیم ہے اس کی معنی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی عظیم ہے، وہ زیادہ بڑا عظیم ہے، اس کے مقابلے میں کوئی عظیم ہے نہیں۔ العظمۃ للہ، عظمت صرف اللہ کے لیے، کبریائی صرف اللہ کے لیے، وہی عظیم ہے اور کوئی عظیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مخلوقات میں عظیم صرف وہ کہلاتے ہیں جو اس سے کوئی خاص وابستگی ہے، یعنی وہی عظیم ہے، اور اگر کسی اور کو کوئی عظمت ملتی ہے نسبی، اضافی، اعتباری، تو وہ اسی کی نسبت سے ملتی ہے، تو وہی عظیم ہے۔ وہ جب عظیم ہے تو اس کے نام کتنے ہیں؟ کوئی گن سکا ہے آج تک؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ ایک مشہور روایت ہے جس میں 99 نام ذکر کیے گئے ہیں، وہ ہماری آپ کی سہولت کے لیے، بس وہ ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے، ورنہ دعائے جوشن کبیر میں کتنے نام ہیں؟ 1000، بلکہ 1001۔ ایک فصل ایسی ہے جس میں 11 نام ہیں، باقی سب میں 10 نام ہیں۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا حق سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے نام تو 4000 ہیں۔ یہ 4000 بھی 4000 عدد کے اعتبار سے منحصر تھوڑی ہیں، یہ ایک ایکسپریشن ہے یہ بتانے کا کہ اللہ کے نام بہت ہیں، ہزاروں ہیں، کثیر ہیں۔ وہ ایسا واحد ہے کہ اس کے اسماء کثیر ہیں، وہ ایسا واحد ہے کہ اس کے صفات کثیر ہیں، وہ ایسا واحد ہے کہ اس کے فیوز کثیر ہیں۔ تو وہ ایک ہے مگر اس کے اسماء کثیر ہیں۔ کیوں کثیر ہیں؟ عظمت۔
اور یہی شان اس کے نبی کی بھی ہے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت کی ذات گرامی، حضرت کی شخصیت عظیم ہے، اس لیے کہ حق نے ان کو عظمتیں عطا کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عظمتیں عطا کی. تو ان کے نام بھی ایک سے زیادہ ہیں. ان کے نام بھی روایات کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے نام ایک سے زیادہ ہیں. خود قرآن مجید میں بہت سے اسماء ہیں حضور کے. اور ہم ان کی سیرت کا احصاء کیا کر سکیں گے جب ان کے ناموں کے معانی کا احصاء نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان کے ناموں کے معانی کا احصاء نہیں کر سکتے تو ہم ان کی شخصیت، سیرت، ذات، صفات اس کا کیا احصاء کر سکیں گے؟ ان کے کمالات، ان کے معجزات اس کا کیا احصاء کر سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثلاً یہ قرآنی نام ہے طٰہٰ. کسی مفسر نے طٰہٰ کی تفسیر لکھی ہے اور اطمینان کے ساتھ لکھی ہے. اگر کچھ ذکر بھی کیا ہے تو کیا یہ یقین کے ساتھ کیا ہے کہ جو میں نے بیان کر دیا بس یہی معنی ہے طٰہٰ کے؟ کچھ نے تو کہہ دیا طٰہٰ حروف مقطعات ہیں اور اس کی تفسیر ممکن ہی نہیں. کچھ نے تسلیم کیا کہ طٰہٰ اسم گرامی مصطفیٰ ہے، آپ کے قرآنی ناموں میں سے نام ہے، مگر اس کے معنی کیا ہے وہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. کچھ تو ایسے مقامات قرآن مجید میں ازرو حکمت رکھے گئے ہیں کہ دنیا کے سرکش اپنی عاجزی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ کہنے والے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ قرآن کی یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کے یہ حروف ہماری سمجھ میں نہیں آتے، قرآن کے یہ مقامات ہماری سمجھ میں نہیں آتے. جب قرآن کے مقامات سمجھ میں نہیں آتے تو قرآن کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اور اسی لیے یہ میرا پرانا جملہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس صنعت میں. قرآن مجید حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس صنعت میں نازل کیا ہے کہ انسان بشر مجبور رہے در مصطفیٰ پر سر جھکانے کے لیے، مصطفیٰ سے بے نیاز نہ ہو پائے. اور صنعت کے علاوہ خود صریح پیغام قرآنی بھی ہے. یہ گویا نزول وحی اور نزول کتاب و نزول قرآن کا واحد ایک مقصد ہے، انسانوں مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں تھامے. بہت صاف و صریح، چاہے وہ اس آیت کو سامنے رکھیے آپ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے باز رہو. اور چاہے دوسرے مقامات ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو. مختلف مقامات ہیں قرآن مجید کے. گویا قرآن مجید کا صاف اور صریح ایک جملے میں اگر پیغام کا خلاصہ کوئی پوچھے آپ سے کہ خلاصہ پیغام قرآنی کیا ہے تو میں کہوں گا کہ بس ایک ہی جواب ہے. پیغام قرآنی یہ ہے کہ انسانوں مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں لیے رہو. مسلمانوں تمہاری ہدایت اور تمہاری نجات
دونوں منحصر ہے اس میں کہ تم وابستہ مصطفیٰ رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال اب حضور کے نام قرآن مجید میں بہت ہیں، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، اور اس کے علاوہ اور بعض مقامات پر یعنی چند مقامات پر لفظ محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مقام پر لفظ احمد آیا سورہ مبارکہ صف۔ تو بہرحال حضور کے متعدد نام ہیں۔ کیوں نام ہیں؟ القاب کیوں ہیں بہت؟ اس لیے کہ عظیم شخصیت ہے، حضرت کے وصی، حضرت کے ولی، حضرت کے جانشین، خلیفۃ المسلمین نہیں، خلیفۃ اللہ، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کے اسماء گرامی کتنے ہیں، القاب کتنے ہیں قرآن میں؟ قرآن کے علاوہ اب ظاہر ہے ہمارے لیے یہ سب چیزیں ثابت ہیں اور کہیں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے اگر ان کے لیے واضح نہیں ہے تو بھئی مطالعہ کیجئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اسماء گرامی خود قرآن مجید میں کتنے ہیں، اور توریت میں کیا کیا ہیں، اور انجیل میں کیا کیا ہیں، اور زبور میں کیا کیا ہیں، اور تمام صحف انبیاء میں کسی نبی کا صحیفہ خالی نہیں ہے نام گرامی علی ابن ابی طالب سے۔ کسی نبی کا صحیفہ خالی نہیں ہے۔ خالی ہو کیسے سکتا تھا؟ یہ آدم سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو ان کی ولایت ثابت تھی۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اسماء گرامی سے کوئی صحیفہ کسی نبی کا خالی نہیں ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی نام نامی سے کسی نبی کا صحیفہ خالی نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ شخصیت عظیم تھی۔ خود قرآن مجید چونکہ عظیم ہے اس لیے قرآن مجید کے نام بہت ہیں۔ الکتاب، الذکر، النور، القرآن، الفرقان، بہت نام ہیں قرآن مجید کے خود قرآن میں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے بہت نام ہیں۔ سورہ قل هو اللہ احد، اس کا ایک مشہور نام ہے سورۃ الاخلاص، دوسرا نام ہے سورۃ الاساس، تیسرا نام ہے سورۃ التوحید، تیسرا نام ہے سورۃ التجرید، تیسرا نام ہے سورۃ التفرید۔ خود قرآن مجید، خود روایات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کرتے ہوئے مفسرین نے جن اسماء کا ذکر کیا ہے ان میں ایک اس سورہ کا نام سورۃ الولایہ بھی ہے، ایک اس سورہ کا نام سورۃ النور بھی ہے۔ سورۃ النور ایک اور ہے سورہ موجود مستقل، مگر اس سورہ کا بھی نام سورۃ النور ہے یا سورۃ نور القرآن، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک نور ہوتا ہے، اور نور قرآن سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس سورہ کا ایک نام سورہ نور یا سورہ نور القرآن اضافت کے ساتھ رکھا۔ اور بھی اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ البراءہ بھی ہے، اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ المبرئہ بھی ہے، اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ المقشقشہ بھی ہے،
بہت نام ہیں اس کے، اس سورہ اخلاص کے۔ کیوں اتنے نام ہیں؟ اس لیے کہ اس سورے میں ایسی جامعیت ہے، ایسی عظمت ہے۔ اب بس آپ کے لیے ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ روایت میں ہے کہ جب کوئی مومن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ آ کے اس کی تلاوت کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ آرزو ہے کہ آپ ملائکہ کے حلقے میں ہر وقت رہیں تو اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد کر سکے تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ سورہ بہت عظیم سورہ ہے، اور جب خود اتنے نام ہیں اور ایسی عظمت ہے تو پھر اس میں مطالب کی گہرائیاں کتنی ہوں گی۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ گفتگو شروع تو کروں گا، میں ختم کرنے کا کوئی وعدہ نہیں۔ آپ کو ایک حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے، اور ایک چھوٹا سا متن ہے لیکن کس قدر روشن اور نورانی ہے۔ فرماتے ہیں آیات القرآن خزائن العلم، قرآن مجید کی آیتیں علم کے خزانے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں علم کے خزانے ہیں۔ آیات القرآن خزائن العلم فَكُلَّمَا فَتَحْتَ خَزَانَةً فَيَنْبَغِي لَكَ أَن تَنْظُرَ مَا فِيهَا، جب بھی تم کسی خزانے کو کھولو، کسی خزانے کے دہانے تک پہنچو تو تم پر لازم ہے کہ دیکھو اس میں کیا کیا ہے۔ اس لیے پڑھ کے گزر جانا آداب تلاوت کے خلاف ہے۔ پڑھیے اور پھر ٹھہر کر غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر، تفکر، تعمق عمق سے ہے، یعنی اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کیجئے۔ لفظوں کے اندر گہرائیاں بھی ہوتی ہیں، ہاں لفظوں کے اندر گہرائیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے آپ کے لفظوں میں گہرائیاں ہوں یا نہ ہوں، قرآن مجید کے لفظوں میں گہرائیاں۔ اب لفظ گہرائی کا اور تعمق کا آ گیا، عمق کا آ گیا، تو ایک اور ارشاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت ہی کا ارشاد ہے، اور فرمایا ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی علم انه يكون في آخر الزمان اقوام متعمقون، اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ علم تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ژرف نگاہی رکھتے ہوں گے، یعنی جو گہرائیوں میں اترنے کی فکر رکھتے ہوں گے، دقیق سنج ہوں گے، جن کے اندر فکر ہوگی، جستجو ہوگی، تلاش ہوگی، تحقیق ہوگی، تشنگی ہوگی علم کی، گہرائیوں میں اترنے کی کا حوصلہ ہوگا ان کے اندر۔ اسی لیے چونکہ حق سبحانہ وتعالی جانتا تھا، اسے علم تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو گہرائیوں میں اترنے کے آرزو مند ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ اخلاص نازل فرمایا، اور سورہ حدید کی ابتدا کی آیتیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والآیات من سورة الحدید۔ یہ ارشاد گرامی کس کا ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اسی لیے میں نے گزارش کی تھی آپ کے سامنے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا غالباً کل کی مجلس میں کہ سورہ اخلاص فراز وحی ہے،
وحی الہی کا بلند ترین مقام ہے سورہ اخلاص۔ اصلاً تنہا سورہ اخلاص دلیل ہے کہ یہ قرآن کلام بشر نہیں ہے۔ اب بحث تو ذرا سا دیکھیے، بحث تو بحث ہوتی ہے، تو ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ دنیا کے تمام لٹریچر کا مطالعہ کیجیے، سب کا، جسے آپ سب سے زیادہ رچ لٹریچر سمجھتے ہیں، مثلاً فرینچ، جرمن، انگلش، قدیم یونانی گریک لٹریچر، قدیم ہندوستانی لٹریچر سنسکرت کا، جس میں ویداز ہیں، اپنشد ہے، گیتا ہے۔ گیتا تو خیر بہت بات کی چیز ہے۔ ویداز اور اپنشد اور اسمرتیاں، جہاں لٹریچر ہے گہرا، عظیم، بڑا، رچ لٹریچر، اس سب کو پڑھیے غور سے۔ اور نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر، عام جو بڑے بڑے آپ کے ادیب اور شاعر ہیں، ان کا کلام مطالعہ کیجیے۔ انسان کا کلام انسانی عقل کا ترجمان ہوتا ہے۔ انسان کا کلام انسانی عقل، انسانی انٹلیکٹ، انسانی نظر، انسانی قلب، انسانی جذبات، انسانی احساسات، اسی کا ترجمان ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم اس گنبد بے در کے نیچے دیکھتے ہیں، یعنی آسمان کے نیچے، جو کچھ ہم اس زمین پر دیکھتے ہیں، جو کچھ ہمارا انسانی تجربہ ہے، وہی ہمارے کلام میں منتقل ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ انسانی عقل قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتی انسانی عقل کہ اس دنیا میں کسی ایسی حقیقت کو از خود دریافت کر لے جو اس کے زندگی کے عمومی تجربات سے ماورا ہو۔ اسی لیے حضرت کانٹ، اب آپ کا دل چاہے تو انہیں رحمت اللہ علیہ کہیے، چاہے نہ کہیے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایمان کا معیار و پیمانہ کچھ اور ہی ہے، لیکن یہ حق سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ کون اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا ہے۔ ایمان کی علامت امامہ اور داڑھی تھوڑی ہے۔ میں خود اپنے آپ پہ تنقید کرتا ہوں، آپ پر نہیں کرتا۔ ایمان کی علامت، معرفت کی علامت، حق شناسی کی علامت لباس و ظاہری حیت تھوڑی ہوتی ہے، نہ کوئی زبان ہوتی ہے۔ کس کا دل آشنائے حق ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ بہرحال اس فقیر کو کانٹ کے لٹریچر میں ملحدانہ بات نہیں ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موحد تھا۔ اس نے عقل پہ تنقید کی ہے، عقل بشری پر۔ مشہور کتاب ہے تنقید عقل محض، مشہور کتاب ہے، کرٹیک آف پیور ریزن، بہت مشہور کتاب ہے، اور یقیناً پورے انسان کے فکری سرمایہ میں، فلسفی کے سرمایہ میں اس کی اپنی ایک عظمت اور اہمیت ہے۔ حالانکہ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ یہ پوری کتاب آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے 2 جملوں میں خلاصہ ہو جاتی ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے فقرے عرض کر چکا ہوں، اس لیے دہراؤں گا نہیں۔ آج جو بحث ہے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عقل انسانی، فکر انسانی، تخیل انسانی، انسان کے پاس ایک قوت خیال ہے، ایک قوت واہمہ ہے، ایک قوت فکر ہے، احساسات ہیں۔
یہ سب اسی چیز کو منعکس کر سکتے ہیں، اسی چیز کی ترجمانی کر سکتے ہیں، اسی چیز کی مصوری کر سکتے ہیں، اسی چیز کی عکاسی کر سکتے ہیں، اسی چیز کی نقاشی کر سکتے ہیں، اسی چیز کی پیکر تراشی کر سکتے ہیں، اسی چیز کو بیان کر سکتے ہیں جو انسانی زندگی کے ماحول میں اور اس کے تجربے میں ہیں، اس کے ماورا قدرت نہیں رکھتے۔ عقل کا کمال اپنی جگہ، لیکن اس گنبد کے نیچے آنے کے بعد عقل حیران رہ جاتی ہے، اس زمین پر آنے کے بعد عقل بھی گرد آلود ہو جاتی ہے، عقل اپنی تابناکی چھوڑ کر سرخ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مشہور فلسفی ہیں جن کا نام ہے شیخ شہاب الدین مقتول، شیخ مقتول، فلسفے اور حکمت کی راہ میں شہید ہو گئے تھے، انہیں لوگوں نے الزامات لگا کر قتل کر دیا۔ عالم تھے، عالم فقیہ بھی تھے، لیکن بنیادی پہچان ان کی ایک عارف اور ایک فلسفی کی تھی۔ تو شیخ شہاب الدین مقتول، شیخ مقتول کے نام سے مشہور ہیں، ان کا ایک رسالہ، ایک کتاب ہے مختصر سی جس کا نام ہی ہے عقل سرخ۔ عقل سرخ، کیوں یہ عقل سرخ؟ اس لیے کہ یہ عقل مبدأ اصلی سے جدا ہو کر جب اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں آ گئی تو جس طرح سورج کی کرن جب آگے بڑھتی ہے اور زمین سے ڈسٹنٹ پوائنٹ پر ہوتی ہے تو سرخ نظر آتی ہے۔ یہ صبح شام سورج سرخ کیوں نظر آتا ہے؟ اب یہ تو میرا خیال ہے کہ 5ویں 6ٹھی 8ویں درجے کے طالب علم جانتے ہوں گے یہ سب، کہ جب بالکل ڈسٹنٹ ہوتا ہے سورج، دور ترین منزل پر ہوتا ہے تو سورج سرخ نظر آتا ہے، ریڈ، یا یہ افق پہ آپ کو جو نظر آتی ہے سرخی، یہ کیوں؟ یہ وہ شعاعیں ہیں جو بالکل آخری منطقے پر، آفاق پر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال عقل کو انہوں نے کہا کہ عقل اپنی تابناکی کھو دیتی ہے اور سرخ ہو جاتی ہے، یعنی اس خاکنائے دہر، اس زمان و مکان کا غبار اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہماری عقل، ہماری فکر، ہمارا تخیل کسی ایسے نئے خیال کو جنم نہیں دے سکتا جو ہمارے تجربے میں نہ ہو۔ سورہ مبارکہ اخلاص اس مضمون کا حامل ہے جس سے انسانی ذہن مانوس نہیں ہو سکا، اس لیے کہ انسانی ذہن نے کبھی کسی ایسے وجود کو نہیں دیکھا جو والدین کے بغیر پیدا ہو گیا ہو۔ انسانی ذہن نے ہمیشہ تناسل کا سلسلہ دیکھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا یہ انسان کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بغیر توالد و تناسل کے وجود رکھتا ہو۔ انسان نے ہر ایک کو دیکھا، ہر ایک کا آغاز دیکھا، ہر ایک کا انجام دیکھا، اس لیے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا آغاز بھی نہ معلوم ہو، انجام بھی نہ ہو، جو نہ آغاز رکھتا ہو نہ انجام رکھتا ہو۔ انسان نے کبھی نہیں دیکھا کسی ایسے فرد کو جسے کسی سے احتیاج نہ ہو، کسی سے نیاز مندی نہ ہو، اس لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بے نیاز مطلق ہو۔ انسان یہی دیکھتا ہے کہ ہم کسی کے کام آتے ہیں، کوئی ہمارے کام آتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ سب معانی وہ ہیں جو عقل انسانی کے لیے، ذہن انسانی کے لیے، فکر انسانی کے لیے ناقابل تصور تھے۔ جو چیزیں ناقابل تصور ہوں انسان کے لیے، وہ بھی ایسے انسان کے لیے۔ سورہ اخلاص زبان مبارک محمد مصطفیٰ پر جاری ہوا ہے، جبکہ محمد مصطفیٰ کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے، ان کے پاس اولاد موجود ہے، بیٹے کا نام ابراہیم ہے، بیٹی کا نام فاطمہ زہرا ہے، توالد و تناسل بھی موجود ہے، ہمسر کا نام خدیجہ کبریٰ ہے۔
جناب والا وہ مصطفیٰ جو خود ان تمام تجربات کے احاطے میں ہے، وہ کس طرح ایک ایسی فکر پیش کر سکتا تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ ممکن کیسے تھا؟ یہ مضمون ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا جب تک کہ وحی نہ ہو۔ یہ مضمون، یہ کنٹینٹ، یہ بات ذہن میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وحی نہ ہو۔ تنہا یہ سورہ دلیل ہے کہ محمد صاحب وحی ہیں، تنہا یہ سورہ دلیل ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے، کلام بشر نہیں ہے۔ تنہا یہ سورہ گواہ ہے کہ یہ قرآن کلام خالق ہے، کلام مخلوق نہیں ہے۔ تنہا یہ سورہ گواہ ہے کہ یہ قرآن کلام مختار ہے، کلام مجبور نہیں ہے۔ تنہا یہ سورہ، مسلسل پڑھتے رہیے، لیکن جب معانی میں آپ ڈوبیں گے تو عظمتیں ابھر کے سامنے آئیں گی۔ کیا سورہ ہے! اور اسی لیے اس کے اتنے نام ہیں، اور اس کی تجلیاں، اس کی برکتیں، اس کے فیوز، اس کے تکوینی آثار و اثرات، اس کے علمی برکات و فیوز کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ کلام حق ہے جس کی تابکاریوں کو کوئی احاطے میں نہیں لا سکتا۔ اس کے ریڈیشنز، اس کی تابکاری، اس کی شعاع ریزی، اس کی ضیاء پاشی، اس کی ذوفشانی، نگاہیں خیرہ ہو جائیں، اور خیرہ ہیں، اسی لیے تو پڑھتے رہتے ہیں مگر احساس نہیں ہوتا۔ کیا عظیم سورہ ہے یہ سورہ جو حقیقت کا ترجمان ہے، لیکن اس حقیقت، اس ٹروتھ اور اس ریئلٹی ساتھ میں کہہ دوں، دیکھیے ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ٹروتھ اور ریئلٹی الگ الگ ہو۔ ایسے بھی کل میں نے عرض کیا تھا، کل ایک مثال دی تھی ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی ٹروتھ الگ اور ریئلٹی الگ ہوتی ہے۔ حضور لکھ سکتے تھے، یہ ہے ٹروتھ، زندگی بھر نہیں لکھا، یہ ہے ریئلٹی۔ اب ایک مشہور مصرع ہے، چونکہ بات کربلا سے جڑی ہوئی ہے، اسی مناسبت سے ہو رہی ہے، تو ایک مصرع ہے بہت مشہور، اس میں تقریباً یہی بات کہی گئی ہے، حالانکہ میں اس مصرعے کے مضمون سے بھی متفق نہیں ہوں، لیکن بطور مثال عرض کر رہا ہوں۔ متفق ہونا مثال سے ضروری نہیں ہوتا۔ تو کہنے والے نے کہا ہے کہ یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ اچھا لگتا ہے مصرع بظاہر، اس میں بھی کیا ہے؟ مورچہ جیتنا ریئلٹی ہے، جنگ ہارنا ٹروتھ ہے۔ یزید جو جنگ تھی حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام، جو جنگ تھی، جو اصل موضوع تھا معرکے کا، اس میں یزید کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، لیکن محاذ یہ بہرحال تاریخ کا المیہ ہے، 72 نفوس یا جو کچھ بھی حضور حضرت کے ساتھ وہاں آئے، مختصر سے افراد، وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے، اور دشمن کی فوج نے شادیانے بجائے، تو گویا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم محاذ جیت گئے، محاذ جیت گئے، مورچہ جیت گئے، لیکن جنگ نہیں جیتے۔ اس لیے کہ ایک عجیب و غریب جملہ زبان پر آ رہا ہے، اور آج سے پہلے میں نے کبھی یہ جملہ کہا نہیں۔
اگرچہ بہت سے جملے کہتا جا رہا ہوں مگر اس پر توجہ دلا رہا ہوں. میں نام نہیں لینا چاہتا. کسی ایک بہت مشہور دانشور نے کچھ گستاخیاں کی ہیں واقعہ کربلا اور سرکار سید الشہداء کے تعلق سے، تو میں ایک جواب عرض کر رہا ہوں کہ تاثیر قربانی حسین، آثار واقعہ کربلا، فتح حسینی اور فتح علوی اور فتح زینبی، فتح حسینی، فتح علوی، فتح زینبی، فتح مصطفی، فتح وحی الہی، فتح قرآن، اگر اسے دیکھنا ہو تو دیکھیے کسی اور کے ہاتھوں سے انقلاب بعد میں آیا. سب سے پہلے دمشق میں یزید کا تختہ اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے الٹا. تاریخ ہے. معاویہ ابن یزید. اگر ہمارے مسلمان، جنہیں ہم ظاہری طور پر مسلمان نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور ہم پابند ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے ہم اسے مسلمان سمجھیں اور اس دنیا میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. بھئی ہم احکام کے پابند ہیں، وہ رہیں یا نہ رہیں؟ وہ پابند رہیں یا نہ رہیں، ہم احکام کے پابند ہیں. تو جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور انہیں حسین سمجھ میں نہیں آئے، علی سمجھ میں نہیں آئے، ولایت غدیر سمجھ میں نہیں آئی، شہادت کربلا سمجھ میں نہیں آئی، وہ کم سے کم خود خاندان بنو امیہ میں معاویہ ابن یزید کی سیرت اور زندگی اور اس کے اس خطبے کا مطالعہ کر لیں جو تاریخ میں محفوظ ہے. خطبہ معاویہ ابن یزید. بہت فرق ہے ابن یزید اور ابو یزید میں. دیکھیے اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اسے رکھ لیجئے گا حفاظت سے، کام آتے رہیں گے. تو جناب امام حسین علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد کی اس قربانی کے آثار و اثرات و برکات، اس پر بعض حضرات ابھی تک بحث کر رہے ہیں، اور خاص طور سے انقلابی جہت سے کہ واقعہ کربلا کے بعد کون سا انقلاب رونما ہوا. حالانکہ تسلسل ہے تاریخ میں. واقعہ کربلا کے بعد جتنے انقلابات روئے زمین پر انسانی حق میں، حقوق کی محافظت میں سامنے آئے ہیں، جتنے انقلابات رونما ہوئے ہیں، وہ سب برکات شہادت حسینی ہے. اور میں سب سے پہلی علامت اسے سمجھتا ہوں کہ جو خود دمشق میں انقلاب آیا. انقلاب تو آیا، وہ انقلاب بھی کچل دیا گیا، الگ بات ہے. انقلاب آتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر کچھ لے جاتے ہیں. یہ تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ صاحب نظر ہیں. مگر مسلسل انقلابات کا سلسلہ قائم ہے. تو حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے تعلق سے یہ سوچنا، اب وہ شاعر کا مصرع تھا کہ حسین یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے، اسی کو تسلیم کر لیے، تب بھی ریئلٹی اور ٹروتھ کا فرق اور فاصلہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ ٹروتھ اور ریئلٹی ایک دوسرے سے جدا ہو. بہت سے مقامات ہوتے ہیں جہاں ٹروتھ اور ریئلٹی متحد ہو جاتی ہے. بہت سے مقامات ہیں
کوشش کرنا چاہیے کہ ہم استقرائی نظر رکھیں، انڈکٹیو میتھوڈولوجی یہاں اپلائی کریں اور دیکھیں کہاں کہاں ٹروتھ اور ریئلٹی الگ الگ ہے اور کہاں کہاں ٹروتھ اور ریئلٹی ساتھ ساتھ ہے۔ جہاں ٹروتھ اور ریئلٹی ساتھ ساتھ ہو اسے اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں ٹروتھ اور ریئلٹی الگ الگ ہو وہاں ٹروتھ کے ساتھ ہونا چاہیے، ریئلٹی کے ساتھ نہیں۔ توجہ ہے؟ ہیں یہ مشکل بحثیں نا، یہ مشکل بحثیں ہیں۔ لوگ ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹی کے سامنے تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کے سامنے تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، ٹروتھ کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو زمینوں پر آسمان کیسے قائم رہیں گے؟ اب یہ استعاراتی جملہ ہے، اس پہ غور کرتے رہیے گا، شاعرانہ جملہ کہہ لیجئے مگر غور کرتے رہیے گا۔ یہ جو آسمان بلند قائم ہے یہ ٹروتھ کے دم سے قائم ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، اب میں اپنی عادت کے مطابق مشکل بحثیں چھیڑ رہا ہوں۔ دیکھیے، حقیقت اور حسین، یہ عنوان ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں نے کہا ہمیں روشنی میں، اس روشنی میں سفر کرنا ہے جس روشنی کا نام حسین ہے۔ مطلب سفر کا نام کیا ہے؟ درمیان میں ہمیشہ لفظ علم کا آئے گا۔ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ علم کیا ہے۔ کل بھی میں نے یہ بحث چھیڑی تھی، آج بھی چھیڑی ہے، اور یہ بحث اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں ممبر پہ کیوں لاتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں اب ان کا ذوق، میں تو آپ حضرات کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں اور کھلی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ہم وطن گوش ہیں۔ اگر ہم اور آپ یہاں اس ممبر سے علم کی گفتگو نہیں کریں گے اور کم سے کم علم کو ڈسکور نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ علم کیا ہے؟ ایک سوال۔ حقیقت کو پا لینا علم ہے، کسی شے کو منکشف کر لینا علم ہے۔ یہ منکشف کر لینا کیا ہے؟ یہ علم جو ہم آخر میں کہتے ہیں علم، یہ کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ کیا ہے؟ کیا شے ہے جسے کہتے ہیں علم؟ کل ایک جملہ زبان پر آ گیا تھا جو عام طور پر جو کلاسیکل ٹیکسٹ بکس ہیں لاجک کی اور فلسفی کی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ 2 3 4 ڈیفینیشنز میں سے، مشہور ڈیفینیشنز میں سے ایک یہ ہے کہ العلم انطباع صورت الشیء، کسی شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا، ذہن میں اتر آنا، کسی تصویر کا بن جانا، ذہن میں کسی شے کی تصویر کا ذہن میں بن جانا، یہ علم ہے۔ کافی ہے یہ بات۔ پھر میں نے تصویر کے تعلق سے کہا تھا تصویر کتنی قسموں کی ہو سکتی ہے، لیکن ذرا سا اور افق کو بلند کریں، اور میں پہلے قدیم فلسفے کا حوالہ دے دوں، جدید کی بعد میں بات ہو جائے گی۔ قدیم فلسفے میں ارسطوٹل بہت بڑا نام ہے، فلسفی کی دنیا میں اسے کہتے ہیں معلم اول، معلم اول، فلسفے کی دنیا میں اسے کہتے ہیں معلم اول۔ ارسطوٹل نے اس پوری کائنات پر نظر ڈال کے کچھ کیٹیگریز بنائیں جس کو آنٹولوجیکل ڈسٹنکشنز بھی کہتے ہیں، جس کو کیٹیگریز آف بینگ بھی کہتے ہیں۔ یہ آنٹولوجی میں ایک خاص بحث ہے۔ یہ 10 کیٹیگریز ہیں، 10، جسے عربی میں کہتے ہیں مقولات 10۔ یہ 10 مقولات ہیں، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اسے کلیسیفائی کر کے ان 10 خانوں میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ ذرا ساتھ دے دیجئے، کام آئے گی یہ بات، کان میں پڑی رہے گی، بچوں کو سمجھانے کے بھی کام آئے گی۔ بچے جو چیز دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ تو اسپیسیفک نیم چاہتے ہیں، اسپیسیفک ڈیفینیشن چاہتے ہیں۔
جو ماں باپ دے نہیں پاتے. سب سے یعنی بڑے بڑے امتحان پاس کر لینے کے بعد ہارتے کہاں ہیں؟ اپنے بچوں کے سامنے. اور فخر سے ہارتے ہیں. بڑے بڑے امتحان دینے کے بعد بچوں کے سامنے ہار جاتے ہیں. بچہ جو چیز دیکھتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے، اور آپ مجبور ہو کے جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بیٹا ایک چیز ہے ہے نا؟ آپ بھی کیا چیز ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے. ہم بھی کیا چیز ہیں؟ یہ انسان بھی کیا چیز ہے جو بچے کے سامنے ہار جاتا ہے. بچہ ہر شے کے بارے میں پوچھے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. کچھ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے. دو چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں جو بچوں کی نفسیات میں پائی جاتی ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ آج تک یہ بچوں کی نفسیات بدلی نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ فطرت ہمیں بچوں کی اس نفسیات کے واسطے سے بہت کچھ ابھی اور سکھا رہی ہے. وہ یہ کہ ایک تو بچے کے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ لے لیتا ہے، اسے اپنی چیز سمجھتا ہے. ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کی ہے، وہ اس کی ہے. بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، کسی کوئی مہمان گھر میں آیا ہے، اسے کیا پتا مہمان آیا ہے. مہمان کی چیز لی اور بس مٹھی میں دبا لی. اب ماں باپ چھڑا کے دے تو دیں. وہ قیامت برپا ہوگی جس کی حد نہیں. بس ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. جو چیز نظر آئے گی وہ قبضے میں کرنے کی کوشش، اور دوسرے ہر چیز کو جاننے کی کوشش. ماں باپ سے پوچھنا یہ کیا ہے، کچھ بھی سامنے یہ کیا ہے. تو یہ جو علم ہے یہ واقعاً کیا ہے؟ اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں؟ اب ظاہر ہے ممکن ہے 2-1 منٹ زیادہ صرف ہو جائیں، لیکن یہ بحث اہم ہے اور تربیت و تعلیم سے تعلق بھی رکھتی ہے، اور اس سے اور بھی بحث کے دروازے کھولیں گے. تو یاد رکھیے کہ فرض کیجئے آپ کسی پروفیسر کے کمرے میں پہنچ جائیں اور پوچھیں، کسی ٹیچر کے روم میں جائیں تو وہاں ایک الماری ہوگی لکڑی کی، اس پہ کتابیں رکھی ہوں گی، کم سے کم 150 200 400 کتابیں ہوں گی. میز ہوگی، قلم ہوگا، کاغذ ہوگا، مختلف چیزیں ہوں گی، کرسی ہوگی، دروازہ ہوگا، کھڑکی ہوگی، فرنیچر ہوگا. فرنیچر میں کئی ٹکڑے ہوں گے، کرسی ہوگی، میز ہوگی، صوفہ ہوگا. اگر ایک ایک چیز کو گنے اور پوچھا جائے کہ اس کمرے میں کتنی چیزیں ہیں، اور آپ ایک ایک چیز گننا شروع کیجئے تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی. 200 کتابیں ہیں تو 200 تو وہی عدد ہو گیا. جتنے ٹکڑے فرنیچر کے ہیں وہ الگ. قلم اگر 10 رکھے ہیں تو 10 قلم. کاغذ ہیں تو گنتے جائیے کتنے پیپر ہیں. اس طرح آپ ایک ایک چیز کو گن کر تعداد بتانا چاہیں گے تو مشکل ہوگی. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر نظر ڈال کر ان کی کیٹیگریز بنا لیں تو جواب دینا آسان ہو جائے گا. پہلی صورت میں کیا ہوگا؟ اب گنیے ایک ایک چیز، ایک ایک ورق، ایک ایک کاغذ، ایک ایک قلم، ایک ایک پینسل، ایک ایک کتاب، الماری کے خانے، صوفے کے تمام جز، ہر چیز، پردے کی ہر شق، کھڑکی کے پلے، کھڑکی، دروازہ، آپ گننا شروع کر دیجئے. ایک تو طریقہ یہ جس میں آپ ممکن ہے عاجز رہ جائیں، ممکن ہے ناکام ہو جائیں، ممکن ہے غلطی ہو جائے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایک نظر ڈالی اچٹتی سی
اور کہا یہاں 4 قسم کی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، فرنیچر ہے، قلم ہے، کاغذ ہے. اور فرمایا آپ نے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا بھائی کوئی آئے کہ ایک خاص کتاب اٹھا کے کہ یہ تم نے نہیں بتایا. ہم بتا چکے ہیں. ہم نے جب کہا کتابیں اس میں یہ شامل ہے. اب وہ میز پہ ہاتھ رکھ کے کہے تم نے یہ نہیں بتایا، فرنیچر لکھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں، ختم ہوئی بات. فرنیچر میں یہ شامل ہے. اور فرما رہے ہیں آپ. تو جواب دینا آسان ہو جاتا ہے، چیزوں کا شمار کرنا آسان ہو جاتا ہے، چیزوں کا احاطہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور بچے کو جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور بڑوں کو جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ارسطوٹل کو یہ سعادت بخشی حق سبحانہ و تعالی نے کہ اس نے سب سے پہلے اس پوری کائنات پر نظر ڈال کر اور کہا کہ پوری کائنات میں زمین تا آسمان جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب ہم کلیسیفیکیشن کر کے 10 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. 10. اب کتنا آپ بتائیے زمین تا آسمان کتنی چیزیں ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں. کوئی گنتی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن 10، صرف 10 جتنی چیزیں ہیں وہ 10 قسموں میں آ جاتی ہیں. اور وہ فہرست بہت مشہور و معروف ہے. ایک سبسٹنس ہے، پھر اس کے بعد کوالٹی ہے، کوانٹیٹی ہے، ریلیشن ہے، ایکشن ہے، اور اسی طرح 10 کیٹیگریز ہیں. کہتے ہیں جو کچھ بھی موجود ہے اشیاء وہ سب 10 کیٹیگریز میں محفوظ ہیں، آ جاتی ہیں. اب یہاں اگر ان 10 کیٹیگریز کو بھی سامنے رکھیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ علم کیا ہے، علم کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں آپ؟ علم کی اتنی شناخت تو ہو. اچھا میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی تعلق ہے اور تعلق میں درمیان میں رشتہ کسی اور کا ہے، یعنی مجھ سے آپ سے رشتہ قائم کرنے والا بیچ میں کوئی اور ہے، تو قبل اس کے کہ میں آپ کو پہچانوں وہ بیچ والے کو زیادہ پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ہمارے آپ قبل اس کے کہ میں آپ کو پہچانوں جو میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے اسے جاننا زیادہ ضروری ہے. اگر واسطے کو نہ جانا، نہ سمجھا، بغیر جانے بوجھے اعتماد کر لیا، ہے نا مفید باتیں، زندگی میں کام آنے والی باتیں، یہ اس دنیا میں بھی کام آئیں گی، اس دنیا میں بھی. واسطے وسیلے کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کی بحث میں جان سخن وسیلہ شناسی ہے. خدا کو پہچاننے سے پہلے وسیلہ پہچانو کہ یہ خدا تک لے جائے گا یا کہیں اور لے جا کر چھوڑے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. یہ حکم قرآنی ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. یہ سید حمیری کے شعر کے قصیدے کا مصرع نہیں ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو. بہرحال تو اس وقت تو دیکھیے علمی بحثیں ہیں لیکن جڑی ہوئی ہیں نا اعتقادی بحثوں سے بھی. تو کسی بھی حقیقت یا کسی بھی شے یا کسی بھی آبجیکٹ یا کسی بھی بینگ، کسی بھی ایگزسٹنس، کسی بھی ریالٹی، کسی بھی ٹروتھ کو سمجھنے کے لیے ہمارے اور اس بینگ، ہمارے اور اس ایگزسٹنس، ہمارے اور اس ایگزسٹنٹ، ہمارے اور اس آبجیکٹ کے درمیان ریلیشن کیا ہے، اس کو جاننے کا نام کیا ہے؟ علم. یہ علم کیا ہے؟
یہ جو ایپسٹیمولوجی میں سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ یہیں سے، کہ اس علم پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں، علم ہے کیا، علم ہے کیا؟ اور میں نے کہا تھا علم تصویر ہے تو کتنی گہری تصویر ہے، وہ کلاسیکل پرانا فوٹوگراف ہے، صرف چہرہ دکھا رہا ہے، چہرے کے اندر کیا ہے نہیں دکھا رہا ہے، یا ایکس رے ہے یا سی ٹی اسکین ہے، یہ کتنی گہری تصویر ہے؟ علم کیا ہے؟ یہ جو علم ہمارے ذہن میں، جو کسی شے کی تصویر ذہن میں آ رہی ہے، اس تصویر پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا جو تصویر ذہن میں آ رہی ہے اسی کو مان کے کہہ دیں اس شے کے بارے میں کوئی بات، اس کی ڈیفینیشن مقرر کر دیں یا نہیں؟ تو یہ علم ہمارا کافی ہے یا ناکافی؟ اور اگر علم ناکافی ہے تو پھر کسی ریئلٹی کو ڈسکور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی ٹروتھ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی حقیقت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی حقیقت تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس اب یہ بحث بہت طولانی ہو جائے گی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے سمیٹ رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ یہی تسلسل باقی رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہو، آپ پہلے اپنے وجود پر غور فرمائیں۔ آپ کے پاس حواس خمسہ ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، قوت حاسہ ہے، قوت سامعہ، باصرہ، ناطقہ، یہ سب ہے آپ کے پاس۔ اتنی قوت ظاہری، اتنی ہی قوت باطنی، اس کے بعد عقل۔ یہ سب کچھ رکھنے کے بعد اگر مسئلہ علم اتنا پیچیدہ ہے تو صرف دو دفتیوں کے درمیان خاموش کاغذوں پر لکھے ہوئے خاموش الفاظ کیسے مشکل کو حل کر سکتے ہیں؟ بات بہت مشکل ہے، لیکن یہ بحث ضروری ہے۔ کتنی دقیق ہو، آپ کو اچھی لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جو چیز ضروری سمجھیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ممکن ہے آپ کچھ اور ضروری سمجھ رہے ہوں، مگر ہم جو ضروری سمجھ رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اس وقت پوری دنیا میں مشکل کیا ہے؟ حقیقت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بحث بھی آئے گی، روایتوں میں ہے علم کے کتنے حجابات ہیں، حقیقت کے رخ پر کتنے حجابات ہیں، کتنے ظلمانی حجابات ہیں، کتنے نورانی حجابات ہیں۔ کیا معنی ہے اس کے؟ یہ ظلمانی حجابات کیا ہوتے ہیں؟ یہ نورانی حجابات کیا ہوتے ہیں؟ یہ حجابات برطرف کیسے ہوتے ہیں؟ کس ہاتھ میں طاقت ہے جو ان حجابات کو برطرف کر سکے؟ بس اب آپ کے ذوق کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں اور گفتگو کو انجام کار تک پہنچاؤں۔ آج کی حد تک جو میں عرض کر رہا ہوں حقیقت اور حسین، وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کتابیں خود حجاب بن جاتی ہیں، لیکن جو جان کتاب ہو، جو روح کتاب ہو، جس کے قلب پر نزول کتاب ہو، جس نے کتاب کو اپنے دل و دماغ میں ایک زندہ حقیقت کے طور پر جذب کر لیا ہو، وہ کسی دوسرے فرد سے جب گفتگو کرتا ہے تو ایک دو جملوں میں حقیقت کا چہرہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ جو کل تک لعنت اللہ علیہ تھا وہ ایک شب میں علیہ السلام بن جاتا۔ نہیں ہوتی سکت، یہ طاقت، یہ استثنائی انسان ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی حقیقت کیا ہے، مگر سرکار ابو عبداللہ الحسین سے ایک ملاقات کے بعد منقلب ہو گئے، اور ایسے منقلب ہوئے کہ یقین کا پیمانہ کتنا بلند تھا۔ کوئی انسان شک کے ساتھ جی تو سکتا ہے مگر شک کے ساتھ مر نہیں سکتا۔ مرتا ہے انسان تو یقین پر، اور جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہو وہ بھی ایسی جنگ کہ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف اقتدار ہے،
ایک طرف ثروت ہے، تخت ہے، تاج ہے، حشم ہے، خدم ہے، تمام دنیا کی عیش و عشرت کی چیزیں موجود، دوسری طرف تپتا ہوا صحرا ہے، برہنہ شمشیریں ہیں۔ ایسے ماحول میں انسان کس چیز کا انتخاب کرے گا؟ شک کے ساتھ مر نہیں سکتا، شک کے ساتھ جی تو سکتا ہے، شک کے ساتھ مر نہیں سکتا۔ یہ انسان جو حیران تھا، ششدر تھا، پریشان تھا، یہ انسان جو اشتباہات میں مبتلا تھا، کیا ہوا کہ ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ آ کے سرکار سے کہتا ہے آپ نہیں، آپ سے پہلے میں جان دوں گا۔ تاریخ کربلا میں ایک حر کا واقعہ، کتنا عظیم واقعہ ہے۔ کس نے حر کے سامنے پڑے ہوئے، اس کی نگاہوں کے سامنے پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دیا؟ کس نے؟ کس ذات گرامی نے؟ حسین ابن علی۔ حسین وہ نور ہے، حسین وہ روشنی ہے، حسین وہ آفتاب حقیقت ہے۔ کہ جو کربلا تک محدود نہیں ہے، قیام قیامت تک ہر فرد بشر اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس روشنی سے حر نے فائدہ اٹھایا۔ بس اب وقت ختم ہو چکا ہے، غالباً میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا آج، اس لیے چند جملے عرض کر سکوں گا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سب مشہور واقعات سے واقف ہیں۔ یہ حر ہی تھا جو کربلا سے چند منزل پہلے آ کر آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لجام پر ہاتھ ڈالتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، متعرض ہوتا ہے، لیکن سعادت کی ایک رمق تھی کہ جب نماز کا وقت آیا ہے تو اس نے نماز پڑھی ہے آقا حسین کے پیچھے، یعنی دل سے امام حسین کو مانتا تھا، حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی۔ اور کتنے واقعات ہیں، کس طرح آقا حسین نے حر اور اس کے سپاہیوں کا استقبال کیا، کس طرح انہیں پانی پلایا ہے۔ حر کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کا بیان یہ ہے کہ تشنگی اتنی زیادہ تھی کہ اسے آنکھوں سے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی آقا حسین کے خدمتگار، آقا حسین کے غلام، آقا حسین کے اصحاب پانی پیش کر رہے ہیں، مشکیزہ اس کے سامنے ہے، مگر مشکیزے کا دہانہ اپنے ہاتھ میں لے کر پی نہیں پا رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو آقا حسین خود اٹھے، آگے بڑھے اور اپنے چلو سے اسے پانی پلایا۔ یہ مناظر کبھی مٹ سکتے ہیں؟ بس اب چونکہ وقت بالکل نہیں ہے نا، میں اشارے کر رہا ہوں، یہ تو وہاں حسین کا کرم ہے، حسین کا لطف ہے، حسین کا فیضان ہے، حسین کی مہمان نوازی کی شان ہے۔ اس کے بعد منزلیں طے ہوئی، کربلا آ گئی، سرزمین کربلا پر پہنچتے ہی حسین پر بندش آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خیمے دریا کے کنارے نہیں لگانے دیے گئے، یہ سب مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہ سب ثابت حقیقتیں ہیں تاریخ۔ دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیے گئے، یعنی بندش آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شب عاشور آئی، اب وہ حر اس طرف ہے، آقا حسین کے خیمے سے بچوں کی آواز آ رہی، العطش العطش العطش۔
کوئی ننھا بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، معلوم ہے کہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، معلوم ہے کہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کوئی ایسا بچہ ہے جو آتش کہہ سکتا ہے تو وہ آتش آتش کہہ رہا ہے۔ کوئی پورا جملہ کہہ سکتا ہے تو پکار کے کوئی کسی بھائی کو کہہ رہا ہے، کوئی کسی چچا کو کہہ رہا ہے، یا اماں، چچا جان، العطش۔ حر سن رہا ہے۔ تاریخ میں یہ تمام واقعات ہیں، اور یہ جملہ بھی میں پھر دہرا دوں اپنا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تنہا حر کی سیرت نمونہ عمل بن سکتی ہے کہ کس طرح دنیا کو چھوڑ کر حق کی طرف جایا جاتا ہے، کس طرح حق کو اختیار کیا جاتا ہے، کس طرح دنیا کو ٹھوکر ماری جاتی ہے۔ شب گزر گئی، شب عاشور گزر گئی، سحر ہو گئی، صبح ہو گئی، بعض حضرات کہتے ہیں صبح عاشور، اور حر نے پھر فیصلہ کر لیا۔ پھر آخری ضیافت، بس آقا حسین کی ضیافت، آقا حسین کا لطف، آقا حسین کا کرم۔ دو جملے عرض کروں گا۔ وہاں تو پانی تھا آقا کے پاس، جب روز عاشور حر آیا ہے، سر نہڑائے ہوئے، دست ادب جوڑے ہوئے، حر ہے، حر کے ساتھ حر کا بیٹا علی ابن حر ہے، کہتے ہیں حر کے ساتھ حر کا بھائی بھی ہے، حر کا غلام بھی ہے۔ تو آپ سنتے آئے ہیں برابر کہ آقا حسین نے کہا تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ ضیافت کے لیے کوئی سامان، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب روایتیں مختلف ہیں، لیکن ایک روایت میں نے خود یہ پڑھا کہ حر نے بس آقا سے معافی مانگی اور فوراً کہا آقا اب تو موقع بس یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور میری قربانی قبول کر لیں، اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے جہاد کر کے جام شہادت قبول کروں۔ آقا حسین نے اجازت دی، اور جب اجازت دی تو پھر حر نے کیا کیا؟ ہاں یہ مقام ٹھہریے گا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جائے گی، سب غور کریں کہ کربلا میں نظام ہی کچھ اور تھا۔ عموماً جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو بوڑھا باپ بچوں کو بچاتا ہے، خود پہلے جاتا ہے، عموماً بچے بچ جائیں، جوان بیٹا بچ جائے، چھوٹا بچہ ہے تو بچہ بچ جائے، بوڑھا اپنے کو پیش کرتا ہے۔ کربلا میں کیا حکمت تھی، کیا نظام تھا؟ صرف آقا حسین نے، یہ حر ہے، حر کھڑا ہے، پہلے اپنے جوان بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا آقا حسین کی طرف سے جہاد کرو۔ حر کا بیٹا جس کا نام علی ہے، عجب اتفاق ہے، عجب اتفاق ہے۔ میں تو کبھی کبھی تنہا ہوتا ہوں اور بس ان چھوٹے چھوٹے نکات پر غور کرتا رہتا ہوں اور آنکھوں میں آنسو ٹھہر نہیں پاتے، یہ پلکیں آنسو کو روک نہیں پاتی۔ نام علی ہے، کچھ اور نہیں، نام علی ہے۔ کہا بیٹا جاؤ آقا حسین کی طرف سے، فرزند رسول کی طرف سے، فرزند زہرا کی طرف سے جہاد کرو۔ علی ابن حر میدان میں جاتا ہے، کچھ دیر جہاد کرتا ہے، کچھ دیر جہاد کرتا ہے، لیکن بالآخر آواز دیتا ہے اپنے بابا کو اور کہتا ہے بابا میری مدد کے لیے آئے۔ لیکن تاریخ میں، مقاتل میں یہ جملہ موجود ہے، جب آقا ابو عبداللہ، جب حر اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، حر کے پہنچنے سے پہلے حسین موجود، حر کے پہنچنے سے پہلے حسین موجود ہے۔ یہ دست ادب جوڑ کے کہتا ہے اپنے بیٹے کا غم بھول گیا، یابن رسول اللہ، رسول خدا کے فرزند، فاطمہ کے فرزند، یہ کرم گنہگاروں پر۔ اور اس وقت امام کہتے ہیں حور تم میرے مہمان ہو، اور مجھے معلوم ہے جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا۔ کس میں سکت ہے جو یہ فریاد کرے آقا؟
اور یہ چند ساعتوں کے بعد یہ علی ابن حر ہے، اور وہ علی ابن الحسین جو چاند سے سینے پر برچی کا پھلکا کر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، اور سوائے حسین کے کوئی نہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار نور مبارک حسین کی روشنی میں ہماری نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دے۔ پروردگار ہمیں حقائق سے آشنا فرما دے۔ پروردگار ہمیں حقیقت کبریٰ کا عرفان عطا فرما بوسیلہ حسین۔ پروردگار فرزند حسین، وارث حسین، فرزند زہرا، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما۔